پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے امور خیبر پختونخوا اختیار ولی خان صاحب نے بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا 9 مئی سے متعلق کیسز کے اب فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں. اب دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان فیصلوں کے بعد تحریک انصاف کو مزید کارنر کیا جائے گا اور مسلم لیگ نواز کو ایوان میں مزید مضبوط کیا جائے گا. دوسری اپروچ یہ ہے کہ یہ لوگ اب اپیلوں میں جائیں گے اور اپیلوں میں جانے کے بعد وہاں سے ان کو ریلیف ملے گا اور سم ہاؤ کوئی ڈیل ہوگی عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیصلوں کو اور آپ کو یہ جو دو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان میں آپ کو کون سی جو ہے وہ ریالٹی کے قریب تر دکھائی دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حیدر حیات خان. دیکھیں یہ جو آپ نے باتیں کی ہے نا یہ ساری اسپیکولیشنز پر مبنی ہے اور کہ مطلب مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی اور عمران خان کمزور ہوگا اور فلاں ہوگا دمکام ہوگا. یہ ویسے باتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں 9 مئی کا جو واقعہ ہے نا وہ ہوا تو تھا نا, اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا. آگ لگتے ہوئے آپ نے بھی دیکھی, بالکل آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. ریڈیو پاکستان پشاور کو آپ نے ٹی وی یا فوٹیجز پہ دیکھا ہوگا, میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو, جنہوں نے آگ لگائی ہے میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں اینڈ دے آر فرام پی ٹی آئی. جنہوں نے کرنل شیر کا مجسمہ چھوڑا تھا اگر کوئی نہیں جانتا تو میں تو ذاتی طور پر ان بندوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ دے آر فرام پی ٹی آئی اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا تھا کہ جا کے آپ نے یہ کام کرنا ہے. جنہوں نے جی ایچ کیو راولپنڈی پہ حملہ کیا تھا دے ور فرام پی ٹی آئی. تو مطلب واقع ہوا ہے. اب یہ بات جو ہے نا یہ اکثر کہتے ہوتے تھے کہ یار سزائیں نہیں سنائی جا رہی. تو 9 مئی کا جو ایک واقعہ ہے اس کے اندر اس ایک واردات کے اندر ہزاروں وارداتیں ہیں. اس کا ٹرائل کا کمپلیٹ ہونا, فائل کا عدالت میں پٹ ان کورٹ ہونا, پھر ٹرائل چلنا, اٹس اے لانگ لینتھی پروسیس. اٹ واز اے لانگ لینتھی پروسیس اور ابھی بھی ہنوز دلی دورس. دیکھیں جس واقعے میں پاک فوج اپنے ایک سٹنگ کور کمانڈر کو نہیں بخشتی, ڈی جی آئی جو تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید صاحب, اس کو وہ سپیئر نہیں کرتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آسمان سے تو نہیں آیا تھا نا کہ جنہوں نے یہ کام کیا تھا, یہ حرکت کی تھی, کوئی مریخ سے تو نہیں اترا تھا. زمین پر لوگ تھے, جماعت کے لوگ تھے زمان پارک میں. یہ بات میں عوام اور آپ کی یاداشت تازہ کرنے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ زمان پارک میں اس کے لیے بڑی ایک ایکسرسائز کی گئی تھی. پیٹرول بم کیسے بنائے جائیں گے, کس نے کب کہاں پر کیسے حملہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں تھی. بیسائڈ دس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ان کو پروسیکیوشن کے کیسز ہمیشہ بڑے کمزور ہوتے ہیں, جو گورنمنٹ کا پروسیکیوشن ہوتا ہے وہ بڑا ویک ہوتا ہے. یہ لوگ اگر بری بھی ہو جائیں, یہ لوگ اگر کا آج سزا ہوئی ہے کل کو ضمانت ہو جائے, یہ سارے بری ہو جائیں. اخلاقی طور پر مورلی یہ پاکستان تحریک انصاف کے اٹس مور لائک اے بلیک اسٹگما آن دیئر فور ہیڈ. یہ ان کی سیاست پر, ان کی جماعت پر, ان کی جمہوری دعووں پر, بلند و بانگ نعروں پر یہ کالا داغ ہے, ایک کلنک کٹی کا ہے. یہ انہوں نے کیا ہے. سزا ملے, جزا ملے, معافی ملے, وہ اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. بٹ اٹ واز ہیپنڈ, یہ ہوا اور اس میں پی ٹی آئی ملوث تھی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اختیار صاحب یہ بھی بتائیے گا, کل خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشنز ہوئے اور بلکہ مبارک ہو آپ لوگوں کو, تو اب سینٹ پہ بھی 2/3 اکثریت مل گئی ہے اور اس میں ایک بڑا کردار پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی قیادت نے ادا کیا ہے. کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے زیادہ کھیل رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے, علی امین صاحب آپ کی طرف ہے, عمران خان صاحب کی طرف ہے؟ یار علی امین کے بارے میں تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بیچارے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہے کس کے ساتھ نہیں ہے. وہ آج کل ایسا لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. جہاں پہ جن کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہاں بھی نہیں رہے. وہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی کی کرسی کی 4 ٹانگوں میں سے ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہو اور وہ لرز رہی ہے, وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے. وہ اس وقت اپنی کرسی بچانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اس سے زیادہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اور 3 ٹانگوں پہ کرسی کب تک ان کی کھڑی رہے گی یہ بھی آپ بھی دیکھ لیں گے, میں بھی دیکھ لوں گا. ہاں ہمارے ساتھ جو الائنس انہوں نے کیا تھا اس میں ان کا اپنا بڑا ایک فائدہ جو تھا وہ یہ تھا کہ
جو ان کے ممبرس تھے 93 ممبرس تھے ہاؤس میں, ان کو انٹیکٹ رکھنا مشکل ہو گیا تھا. بمشکل ان کے پاس کوئی 3 درجن لوگ رہ گئے تھے, باقی سارے ان کے ٹوٹ رہے تھے. ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کوئی ٹوکن منی بھی دی سی ایم ہاؤس بلا کے. اچھا پھر اس کے بعد ایک انپوز کا فارمولا بھی بنایا گیا, اور پھر ان چیزوں کو مزید فول پروف بنانے کے لیے انہوں نے مرزا فریدی جیسے کریکٹرز کو بھی مارکیٹ میں لانچ کیا, جنہوں نے سر لاہور کو بھی لانچ چانگا تو وہ مانگا پہلے تھے, بنا ری دیا لانچ تھا, ہوئے ہیں وہ. پوری کے پی اسمبلی کو بھی چانگا مانگا بنا دیا, اور پوری خیبر پختونخوا کو بھی چانگا مانگا بنا دیا. اور انہوں نے دکھا دیا کہ جب ایک طاقتور مگرمچھ آتا ہے, ایک طاقتور شخص آتا ہے, تو وہ پھر سرکار بھی خرید لیتا ہے, ممبر بھی خرید لیتا ہے, اسمبلی بھی خرید لیتا ہے, اور سینٹ کی تو نشستیں بھی خرید اختیار لیتا صاحب ہے. تو میرے خیال میں اختیار صاحب تحریک انصاف جو بات کرتی تھی اب اس کی خود پوزیشن جو ہے ٹھیک وہ ہو گیا. نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب علی امین گڈھا پور صاحب کے پاس 3 درجن کے قریب اراکین کا ساتھ ان کو دستیاب تھا, باقی لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے یا ان سے الگ ہو رہے تھے. پھر ایسے میں انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے سینٹ میں 2 تہائی اکثریت دلوا کے, یا آپ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ فارمولا طے کر کے؟ ہاں, ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ڈیموکریسی کو. اگر ڈیموکریسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو استبل لگتا, اور پھر ممبرز بکتے, اور یہ خرید و فروخت ہوتی. اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو کہ بکنے والا مال جو تھا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس تھا, ان کے گھر میں تھا, اور جو بیوپاری تھے وہ بھی ان کے اپنے تھے, اور آزاد کھڑے ہوتے اور وہ خرید لیتے. مطلب بکنے والا سودا بھی اور بیوپاری دونوں ادھر ہی سے تھے. اچھا, مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں, جو آپ نے پوچھا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہماری 4 سیٹیں جو تھی دیٹ واز ڈیم شور کہ ہم نکال لیں گے. یہ 4 سیٹیں اپوزیشن کی جو تھی اس پہ ہم شور تھے کہ یہ نکل جائیں گی. بالکل ٹھیک. ہماری جو 5ویں سیٹ تھی وہ اس اتحاد میں ہمیں لگا کہ اس میں جو کوئی پوائنٹس کے حساب سے کمی پڑ رہی تھی تقریباً. آپ کو پتا ہے کہ جو ایک ایم پی اے ووٹ ڈالتا ہے تو اس کا وہ بڑا ٹیکنیکل اور اس کے میتھمیٹکس کے فارمولے کے ساتھ جاتا ہے کہ میں اپنا ووٹ حیدر حیات خان کو دے رہا ہوں. یہ سردار مہتاب صاحب کا بڑا مشہور ایک واقعہ ہے, جب وہ سینیٹر بنے تھے جی جی وہ چند پوائنٹس سے بنے تھے خیبر پختونخوا اسمبلی سے, اور اس وقت ان کو کس نے ووٹ دیا تھا وہ نام مجھے بھول رہا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ووٹ دے رہا ہوں فلاں کو, اگر وہ پاس نہیں ہوتے ہیں تو دین اٹ مے بی کاؤنٹ آن دا پارٹ آف سردار مہتاب عباسی. اور وہ جو پروپورشنیٹ ووٹ ان کا چند اس کا ایک حصہ ان کو ملا, وہ پاس ہو گئے. تو دس از وٹ ہم نے جو گین کیا, ہم نے 5ویں سیٹ میں پاکستان تحریک انصاف سے یہ گین کیا ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ. بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا, ابھی پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت بھی مانگی اور اعلان بھی کیا ہے. آپ کی حکومت فیسیلیٹیٹ کرے گی؟ اب ٹھیک ہے احتجاج تو نہیں ہے, یہ تو جلسہ ہے, تو جلسے کی اجازت تو دیں گے نا آپ لوگ پھر تحریک انصاف کو؟ سر بات ایسی ہے کہ جلسہ کریں, شوق سے کریں, ضرور کریں, جلسے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن انتشار پہ لانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. ہمیں حیدر حیات خان, اگر ان کے بہاف پر, ان پہ تو ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے, اگر آپ ہمیں یہ شورٹی دے سکتے ہیں, یہ ایشورنس دے سکتے ہیں کہ اس میں انتشار نہیں ہوگا, یہ آتے ساتھ پولیس والوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے, یہ رینجرز کو گولیاں نہیں ماریں گے, یہ اپنے کارکنوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہوگا, اس میں خون خرابہ نہیں ہوگا, یہ آگ نہیں لگائیں گے مینار پاکستان کو جس طرح انہوں نے بلو ایریا میں آگ لگائی, جس طرح انہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو آگ لگائی, انہوں نے زیارت ریزیڈنسی کو, قائد اعظم کے گھر کو نہیں بخشا. اگر یہ مینار پاکستان کو بھی آگ نہیں لگائیں گے تو یہ ایشورنس آپ مجھے دے دیں, میں آج آپ کو ایشورنس دے دیتا ہوں کہ ہم ان کو اجازت دے دیں گے. مشکل ہے دے سکتے ہیں آپ؟ یعنی Obviously no. مشکل ہے.